الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنی علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اس سلسلے کی ایک اور نشانی یہ دیکھ لینا، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے قاصد و رسول بنا کر بھیجا اپنے برگزیدہ بندہ حضرت شعیب کو اس کی قوم کی طرف. یہ جب اپنے قوم کے پاس اللہ کے رسول کی حیثیت سے تشریف آور ہوئے تو انہوں نے قوم سے فرمایا اے میری قوم اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کر لیا کرو، ورجو الیوم الآخر، اور آخرت کی بلا سوچو. آخرت کی ورجو یعنی تمنا کرو، تمنا سے نیتوں سے اعمال سے اخلاص تقوی پھر سبب بن جائیں گے آپ کی اخروی درجات کی بلندی کے لیے. تو اپنا رویہ اور طریقہ تبدیل کرو، اور پہلی بات یہ کرو کہ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کی زمین پر فساد مت پھیلاؤ. شرک سب سے بڑا فساد، سب سے بڑا ظلم، ان شرک لظلم عظیم. اور یہ لوگ ویسے بھی فساد کار تھے، ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، انواع اقسام کی اخلاقی اور اعمالی اعتبار میں گئے گزرے لوگ تھے، اسے اچھائی کی کوئی طریقہ نہیں بن پا رہی. انہوں نے جب اپنی قوم کو تمام حقائق بتا دیے، ان کو اللہ کی بندگی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، ان کو نیک بن کر اللہ کی زمین پر گھومنے پھرنے کی انہوں نے تلقین کی. فَكَذَّبُوهُ، قوم نے کہا جاؤ یہ سب باتیں نعوذ باللہ جو آپ کہتے ہو یہ سب باتیں جھوٹ ہیں، نعوذ باللہ. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ قوم کی یہی سلوک عجیب سی رہی کہ جب اللہ کی باتوں کی باری آئی تو انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو. فَكَذَّبُوهُ، جب اللہ کے رسول کو انہوں نے جھٹلایا تو کیا ہوا؟ پھر ان کی حالت یہ ہو گئی کہ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. رات تو انہوں نے اسی طرح گزاری، لیکن صبح جب باری آئی بیداری کی اور نئے سرے سے زندگی کے دائرے میں وارد ہو کر گھوم پھرنے کی، تو ان کی حالت یہ تھی کہ یہ اوندے منہ پڑے مرے ہوئے تھے، کیونکہ عذاب الہی نے انہیں دبوچ لیا تھا. اور جس پیغمبر کو انہوں نے توہین آمیز انداز سے تکلیف دی تھی وہ سب بلاخر ان کی تباہی کے سبب بنے اور ان کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ ایک، اور ساتھ ساتھ وعادا و ثمودا، ان کا بھی کہانی قابل عبرت ہے. قد تبین لکم من مساکنہم، یہ جو تم جزیرۃ العرب کے لوگ ہو، عاد و ثمود کی جو قومیں تھی ان کی تو علاقوں سے آپ کا گزر بسر ہوتا ہے، آنا جانا ہے آپ کا. ہماری تجارتی قافلے
ان علاقوں سے ہو کر جاتے ہیں تو ان کی جو نشانیاں ہیں وہ تم لوگوں نے دیکھ لیا ہیں، لیکن ان کی تباہی کے سبب کیا بنا؟ زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل، شیطان نے ان کی برائیوں کو ان کے سامنے بہت خوبصورت کر کے دکھا دیا کہ تم لوگ بہت اچھے کر رہے ہو، پیغمبروں کے ساتھ یہی کچھ کرنا چاہیے، اور شیطان نے ان کو اللہ کے راستے سے دور رکھا۔ اور لوگ کیسے تھے؟ کانوا مستبصرین، بڑے سمجھدار قسم کے لوگ تھے، بہترین تعمیرات بنا لیتے تھے، تجارت میں پکے تھے، بہت ساری صلاحیتوں کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان کے مقابلہ نہ کر سکے، اور جب شیطان نے ان کے پاس ان کی برائیوں کو مزین کیا تو بہکاوے میں آ گئے، اور پیغمبر کو انہوں نے اپنے رسولوں کو انہوں نے جٹلایا اور تباہی قبول کی، تعمیر کے بجائے تباہی اور ویرانی کو انہوں نے پسند کیا اور اس کے شکار ہو گئے۔ اہل مقدرہ تم لوگ بھی سوچ لو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیث رسول اور ان کی لائی ہوئی شریعت کے نہ ماننے والی اقوام و قبائل، دور اور زمانے بھی سوچ لیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک اللہ کے آخری رسول ہیں، تو پھر جو ان کو نہیں مانتے کیا حشر ہوگا ان کا؟ ذرا ان اقوام کی حشر کا ایک تصور کر لو اور جائزہ لو، اور پھر اندازہ لگاؤ کہ کیا تم لوگوں نے بھی اسی تباہی کا انتخاب تو نہیں کیا ہے؟ پھر سوچ لو، چاہو تو اللہ کی رحمتوں کی طرف لوٹ آؤ، اور چاہو تو جس طرح وہ قوم تباہ ہوئی تم لوگ بھی تباہی کا انتظار۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ